عبادت کرتے ہو مگر لوگوں کو تکلیف دیتے ہو، صدقہ کرتے ہو مگر احسان جتلاتے ہو۔ اپنی نیکیاں ایسی تھیلی میں جمع نہ کرو جس میں سوراخ ہو۔ سکھ اور دکھ اپنی تقدیر سے ملتے ہیں، امیری اور غریبی کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ رونے والے عالی شان محلوں میں بھی رہتے ہیں، اور جن کی قسمت میں خوشیاں ہوں وہ جھونپڑی میں بھی ہنستے ہیں۔ صدقہ دے کر اپنی بیماریوں کو ختم کرو، زکوٰۃ دے کر مال بچاؤ، اور دعا سے بلاؤں کے طوفان کو دھکیل دو۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا، انسان کا سکون کہاں چھپا ہے؟ فرمایا، غفلت ہو جائے تو سجدے میں، غلطی ہو جائے تو توبہ میں۔ جو چراغ صرف اپنے لیے جلتا ہے وہ آگ کے سوا کچھ نہیں، اور جو چراغ دوسروں کے لیے جلتا ہے وہ روشنی ہے، نور ہے، شعور کا ظہور ہے۔ زندگی میں دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اللہ پاک آپ کو ہر مشکل سے نکالے گا۔ کسی کے بارے میں غلط گمان نہ کریں، کیونکہ آپ اس کی زندگی کی الجھنوں سے واقف نہیں ہوتے۔ حسد اعلان ہے اس بات کا کہ میں پروردگار کی تقسیم پر راضی نہیں۔ شاخ پر بیٹھا پرندہ شاخ کی کمزوری سے نہیں ڈرتا، کیونکہ اسے اپنے پروں پر یہ اعتماد ہوتا ہے کہ اگر زندگی میں سکون چاہتے ہو تو کبھی کسی سے توقع مت رکھو، کیونکہ توقع کا پیالہ ہمیشہ ٹھوکروں کی زد میں ہوتا ہے۔ تعلق رکھنا کوئی کمال نہیں، تعلق نبھانا بہت بڑا کمال ہوتا ہے۔ جب کسی کا وقت آپ سے قیمتی ہو جائے تو وہاں پہ آپ اپنا وقت، احساسات اور جذبات مت ضائع کریں۔ اگر کوئی اہمیت دینا چھوڑ دے تو آپ بھی شکایت کرنا چھوڑ دیں، خاموشی اختیار کر لیں۔ یاد رہے، ہر وقت دستیاب رہنا، پیچھے پڑے رہنا اور ہر وقت کی شکایتیں آپ کی اہمیت گھٹاتی ہے۔ مانگنے سے بھیک تو مل سکتی ہے مگر اہمیت اور محبت نہیں۔ دوسروں کا برا وقت اتنا دلچسپ تماشا ہوتا ہے کہ اسے دیکھتے ہوئے اپنی زندگی کا سرکس یاد نہیں رہتا۔ پرسکون زندگی گزارنے کے لیے یہ تسلیم کر لینا ضروری ہے کہ ہر کسی کے پاس سب کچھ نہیں ہوتا۔ جب تمہارا کوئی رشتہ دار محتاج ہو تو پھر باہر صدقہ نہ دو۔ باطل کا ساتھ دینے والے اور حق کی حمایت نہ کرنے والے ظالم بربادی سے بچ نہیں سکتے۔ ظالم پر رحم کرنا اپنے اوپر ظلم کرنے کے مترادف ہے۔ عظمت سے افضل خواہشات نفسانی سے پاک دامنی اور حرام سے اپنے شکم کو بچائے رکھو۔ بے شک یہ ایک افضل ترین عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ بقا میں خلل نہیں، اے اللہ تو وہ ہے کہ کوئی تجھے تیرے ارادے سے باز نہیں رکھ سکتا، اور رات دن میں کسی ساتھ تیری صفت بقا میں خلل نہیں آ سکتا۔ نظام کائنات کو چلانے والے اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں کہ تمام امور پر پست و کشاد ان کے زیر فرما ہیں۔ بیوقوف اپنے باپ کی اصلاح کو حقارت سے دیکھتا ہے، جبکہ عقلمند والد کی نصیحت کو غور سے سنتا ہے اور اس پر عمل پیرا ہو جاتا ہے۔ شکستہ خاطر کے اگلے پچھلے سب کے سب دن اور رات برے ہوتے ہیں، مگر جو خوش دل ہوتے ہیں وہ ہمیشہ خوشی سے ہمکنار رہتے ہیں۔ گناہ ایک ایسی لا علاج بیماری ہے جس کا علاج بر وقت نہ کیا جائے تو جان لے کر چھوڑتی ہے۔ سکون کی خاطر سفر کرنے والا سکون حاصل نہیں کر سکتا۔ سفر میں سکون کہاں؟ سکون کی تلاش اپنے حالات، اپنے ماحول اور اپنی زندگی سے بیزاری کا اعلان۔ خوف دو طرح کی کیفیات پیدا کرتا ہے، ایک تو یہ بگاڑ پیدا کرتا ہے اور دوسرا یہ اطاعت پیدا کرتا ہے۔ کوشش کا مطلب کیا ہے؟ صرف کوشش نہیں
بلکہ نتیجہ، کیونکہ اگر کوئی پڑھتا جا رہا ہے اور امتحان نہیں دیتا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ جن کو اصلاح باطن کسی طریقے سے میسر آ جائے تو پھر وہ اصلاح باطن کے سفر پر روانہ ہو جاتے ہیں، ان کو صوفی کہا جاتا ہے۔ عشق کی کم از کم ایک بات ضرور ہے کہ عشق اپنے دین کو بڑے ادب سے قبول کرتا ہے، اور ادب سے قبول کرنے سے عبادت شوق میں داخل ہو جاتی ہے۔ سکون اللہ کے قرب میں، اس کی یاد میں، اس کے فضل سے اس کے بندوں پر رحم اور خدمت کرنے سے، اور اپنی خواہشات کے پھیلاؤ کو روکنے سے ملے گا۔ انسان کے لیے پرانی نسل اور نئی نسل بڑی دعا گو ہوتی ہے۔ بچے اور بوڑھے کی دعا جلد قبول ہوتی ہے۔ بچے تازہ دم اور معصوم ہوتے ہیں، اور بوڑھے اکثر توبہ کر چکے ہوتے ہیں۔ مرتبہ عذاب بھی ہے اور انعام بھی ہے۔ فرعون کے پاس بھی مرتبہ ہے، اور اللہ کے محبوبوں کے پاس بھی مرتبہ ہے۔ یہ دونوں مرتبے ہیں۔ توکل تجھے اتنا کافی ہے کہ اللہ کے سوا کسی چیز کو اپنا روزی پہنچانے والا خیال نہ کر، اور صرف اللہ کے بھروسے پر ہر کام شروع کر، انجام چاہے کچھ بھی ہو۔ جو شخص اللہ پر توکل کرتا ہے اس کے سب کام پورے ہو جاتے ہیں، اور اسے اللہ کے سوا کسی شخص کی طرف کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی، اور نہ ہی کسی کے احسان کی۔ جب تجھے کسی کام میں دشواری پیش آئی تو اس کے واسطے سخت اور مضبوط ہو جا، اس طرح وہ کام سہل ہو جائے گا، اور زمانے کے حوادث میں اس کے ساتھ مکر و فریب سے کام لے، اس طور سے وہ آسان ہو جائے گا۔ سب سے بڑی بیوقوفی اور جہالت یہ ہے کہ آدمی محتاج ہو کر اکڑ دکھلائے، اور سب سے بڑی دولت مندی یہ ہے کہ آدمی دولت مند ہو کر بھی خود کو سادہ مزاج رکھے۔ آدمی کے خطرناک دشمن غضب اور شہوت، جو آدمی کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ خواہشات نفس کا آغاز فتنہ اور اس کا آخر محنت اور سختی ہے۔ کنجوس اپنی دولت کے استعمال سے محروم ہے، وہ کسی کے مال کی حفاظت کرتا رہتا ہے۔ کسی کام میں تجھے اللہ کی حکمت معلوم نہ ہو تو اس کی قدرت کا دھیان کر، اور اپنے خیالات کو آگے نہ بڑھا، کیونکہ اگر تجھے ایسی حکمت معلوم نہ ہو جس سے تیرے دل کو سکون ملے تو اس کی وہ قدرت جو تیری تسلی خاطر کے لیے کافی ہے ظاہر موجود ہے۔ سب سے زیادہ خوش عیش وہ بندہ ہے جسے اللہ قناعت اور نیک بیوی عطا فرمائے۔ اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ مبغوض وہ بندہ ہے جس کو صرف پیٹ بھرنے اور شرمگاہ کی حاجت پوری کرنے کی فکر ہو، اور بس اور کچھ نہ ہو۔ جو انسان لوگوں کی غیبت کرنے کی لالچ رکھتا ہے اسے لوگ گالیاں سناتے ہیں، اور جو انسان زیادہ بولتا ہو اس سے لوگ جلد اکتا جاتے ہیں۔ جب تجھے اپنی قوت و طاقت لوگوں پر ظلم کرنے کی طرف بلائے تو اس بات کو یاد کر کہ اللہ پاک تجھے سزا دینے، مظلوموں سے ان کی تکلیف دور کرنے اور تجھے اس میں مبتلا رکھنے پر قادر ہیں۔ طلب صادق اس بندے کی ہوتی ہے جس کو منزل سے نوازنا ہو، اور جس کا عشق منظور ہو جائے ان کو طالب صادق بنا دیا جاتا ہے۔ عقل کی انتہائی شکل یہ ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے آگے بحث کرے گی۔ عقل شیطان کی انتہا ہے، یعنی عقل کی انتہا شیطان تک لے جاتی ہے۔ روز نہار منہ اجوا کھجور عورت دودھ کے ساتھ کھا لے تو چہرہ 80 سال تک 18 سال جیسا جوان رہتا ہے۔ اللہ پر راضی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ فقیر کو اگر کائنات دے دی جائے تو وہ اس میں تبدیلی کیے بغیر کائنات جیسی ہے ویسی کی ویسی اللہ کے حوالے کر دے۔ اچھے مقامات کو دیکھا کرو، کیونکہ صرف دیکھنے سے آپ کے اندر اچھائی پیدا ہو جائے گی،
اور اگر بے مقام سے گزرو، عمل نہ بھی کرو تو برائی پیدا ہو جائے گی۔ جس بندے نے اس زندگی میں کسی زندگی کو رخصت ہوتے دیکھ لیا، وہ کبھی یہاں کی چیزوں کا تقاضا نہیں کرے گا۔ موت آنے سے قبل نیک اعمال سے اپنی ٹوکری کو بھر لو تاکہ فرصت کے وقت فائدہ اٹھا سکو اور سعادت مندی سے سرفراز ہو جاؤ۔ وہ چیز جو اللہ کی محبت کے علاوہ محبت ہو وہ غیر اللہ ہے۔ انسان کی انسان سے محبت غیر اللہ ہو سکتی ہے، لیکن انسان کی انسان سے محبت عین اللہ بھی ہے۔ غیر اللہ وہ مقام ہے جو اللہ کے راستے سے دور کر دے، چاہے وہ عبادت ہی ہو۔ وہ خواہش جس کا تعلق دنیا سے ہو سکون تو نہیں ہوگا، مگر وہ خواہش جس کا تعلق عاقبت سے ہو اور وہ پوری ہو یا نہ ہو تو وہی باعث سکون ہے۔ زندگی کے بہتے ہوئے دریا میں انسانی چہرے خواب کی صورت ابھرتے ہیں اور ڈوبتے رہتے ہیں۔ کتابوں کا مطالعہ ایک اعلیٰ مصروفیت، لیکن کتاب زندگی نہیں ہے۔ زندگی آنکھوں کے سامنے سے گزر رہی ہے۔ صبر کا مقام اس وقت آتا ہے جب انسان کو یہ یقین آ جائے کہ اس کی زندگی میں اس کے عمل اور اس کے ارادے کے ساتھ ساتھ کسی اور عمل اور کسی اور کا ارادہ بھی شامل ہے۔ زند و فرزند اور دیگر علائقے دنیاوی کے باوجود انسان ہر وقت یاد الہی میں مصروف رہے، وہی خلوت معنوی کا حامل ہے۔ موٹی عورت ناف میں لیموں کا رس ڈال دے، وزن 7 دن میں 10 کلو کم ہو جائے گا۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو تو 7 دانے لونگ لیں اور ان پر یا وہابو یا رزاقو 313 مرتبہ پڑھ کر پھونکیں اور تکیے کے نیچے رکھ کر سو جائیں۔ جو 3 دن ایسا کر لے اس کی قسمت بدل جائے گی، پھر رزق سنبھال نہیں پاؤ گے۔ ہم اور ہماری زندگی ایک اور ذات کے ارادے کے تابع ہیں، اور وہ ذات مطلق ہے، اور ظلم انسان سے دعا کا حق چھین لیتے ہیں۔ لہسن میں شہد اور دہی ڈال کر چہرے پر لگا کر سو جاؤ، 3 دن میں 40 سال والا چہرہ 18 سال جیسا نظر آئے گا۔ اپنے شوق کی حفاظت کرو، اس کی قدر کرو، اسی کے اندر علم ہے، فیض ہے۔ صاف نیت کے ساتھ جو عبادت ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بہت منظور ہوتی ہے۔ جہاں انسان کا علم، عقل اور عمل ساتھ نہ دے، وہاں مجبوری کا احساس اسے صبر کے دامن کا آسرا تلاش کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ دعا یہ مانگنی چاہیے کہ اتنا کرم نہ ہو کہ ہم اس کی یاد سے غافل ہو جائیں، اور اتنا ستم نہ ہو کہ ہم اس کی رحمت سے مایوس ہو جائیں۔